This module is related to the globalization, the first modern era of globalization. Actually, first modern era of globalization set in when the Industrial Revolution took place. اب اگر انڈسٹریل ریولوشن کو ہم دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو رول پلیئر تھا وہ فورن ٹریڈ تھی. تو فورن ٹریڈ ایکسپینڈیڈ الاٹ ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن کیونکہ اس نے پروڈکشن اسکیل بہت انہینس کر دیا تھا. دوسری طرف کیا ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن اپیئرڈ ان یو کے تو یونائٹیڈ کنگڈم گاٹ دا ڈومیننٹ پوزیشن ان دا ہول گلوب ان دا ہول ورلڈ. اب وہ ایڈوانٹیج پوزیشن ہونے کی وجہ سے جو یو کے تھے اس کے ریسورسز میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اینڈ یو کے آر کیپیبل ٹو جنریٹ مور ایکسپورٹیبل سرپلس. اب اس کے نتیجے میں جو شیئر آف ایکسپورٹ تھا ود ریفرنس ٹو دا جی ڈی پی وہ ڈبل ہو گیا اور اس میں ریمارکیبل چینج اپیئر ہوئی اسپیسیفکلی یو کے پرسپیکٹو میں. تو یہ چیز جو تھی اس نے ٹریڈ کو مزید ایکسپینڈ کرنے میں اور گلوبل ڈیولپمنٹ میں گلوبل کنیکشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اسی دوران نیپولین وار سٹارٹ ہو گئی. نیپولین وار میں بیسیکلی اس چیز پہ بلیو کیا گیا کہ اپنی انڈسٹریز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے پروٹیکشنزم کی ایک مہم سٹارٹ کر دی کہ ہم نے ٹیرفس رائز کرنے ہیں, ہم نے کنٹرول کرنا ہے, امپورٹس نہیں آنے دینی اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنی ہے. تو 1820 واز دا ٹائم پیریڈ وین دس نیپولین وار کریٹڈ دیٹ کائنڈ آف سچویشن ان وچ گلوبلائزیشن فیس ڈفرنٹ کائنڈ آف پرابلمس. وہ گرو نہیں کر رہا تھا, آپ کہہ لیں وہ سیٹ بیک ہو گیا, وہ پیچھے کی طرف آ گیا آگے جانے کے بجائے. اس کے بعد اس کو تھوڑی سی پروپیلنگ فورس ملی وین دا اسٹیم انجن اور اسٹیم شپس ور ڈیولپ. جو اسٹیم شپس تھے انہوں نے سی روٹس کے اوپر ٹریولنگ کو بوسٹ کر دیا, بوسٹر لگا دیا سمجھیں, یا بوسٹ اپ کر دیا, وہ بہت تیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ تھی کہ بہت سے اسٹیم انجن چونکہ کول کے اوپر چلتے تھے تو کول اویلیبلٹی واز دا امپورٹنٹ تھنگ وچ نیڈ ٹو بی ریکوائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ کہاں کہاں سے انہوں نے کول کلیکٹ کرنا ہے, فیول کلیکٹ کرنا ہے, سو دیٹ دے کنٹینیو دیئر ٹریولنگ. اب اس میں سوئز کنال جب اوپن ہوئی تو دیٹ گیو این ادر ایڈوانٹیج ٹو دا اسٹیم شپ ٹریڈنگ, کیونکہ اسٹیم شپس جو ہوتے تھے اب ان کو جن روٹس کے اوپر جو پہلے لانگ روٹ ہوتے تھے اور وہاں پہ ان کو کول ایز اے فیول اویلیبل نہیں ہوتا تھا اور وہ ان روٹس کو اوائڈ کرتے تھے, اب وہ ان روٹس کو بھی انہوں نے انکلوڈ کر لیا اپنے ٹریڈنگ روٹس میں. اس سارے پروسیس میں ریل روڈز کی ایکسپینشن جو تھی آن دا لینڈ وہ فردر ہوتی گئی اور اس کا ایک جو پورے ورلڈ کا ایک اوور آل میپ تھا وہ پورے کا پورا اسٹیبلش ہونا لگ گیا, جو کہ اسپیسیفکلی کنیکٹڈ تھا, کنٹریز کنیکٹڈ تھے اسپیسیفکلی ود ریفرنس ٹو دا ٹریڈ روٹس. اب وہ ٹریڈ روٹس دونوں طرف کے تھے, ایک تو وہ سی روٹس بھی تھے اور دوسری طرف وہ لینڈ روٹس بھی تھے. اگر ہم غور کریں اس ٹائم میں جو گروتھ ہوئی ایکسپورٹ کی تو وہ بڑی ریمارکیبل تھی. یعنی 1827 سے کلوز ٹو 1920 80 ایئرز لگے, جس میں تقریباً 5% سے یہ 10% پہ گروتھ اس کی گئی ایکسپورٹ کی, جو ایکسپورٹ گڈز تھا ایز اے شیئر آف جی ڈی پی. لیکن اس کے بعد اس میں ڈیفینیٹلی جب وار ہوئی تو اس وار کے ٹائم پیریڈ میں اور اس وار کے آس پاس کے ٹائم پیریڈ میں اس میں ڈکلائن آ گیا. لیکن اس کے بعد جب 1940 سے اس نے دوبارہ ریوائیو ہوئی جو ایکسپورٹ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگلی 40 ایئرس میں ہی تو اتنی ہی جمپ, بلکہ اسے تھوڑی زیادہ جمپ آ گئی. تقریباً یہ آپ کا 7-8% سے جا کے 17% کے قریب چلا گیا. 40 ایئرس ہاف ٹائم پیریڈ میں اتنی گروتھ ہو گئی. اور اس کے بعد جب 1980 سے آن ورڈ تھوڑے سے سلمپ کے بعد یہ جب دوبارہ ویلیو آف ایکسپورٹ بڑھی تو یہ صرف 20 ایئرس میں تو اتنی ہی جمپ اس نے لے لی 10% کی, جتنی یہ پہلے 80 ایئرز میں لی تھی اور اس کے بعد 40 ایئرز میں لی تھی. یعنی ٹائم از گوئنگ ٹو ریڈیوس ود ریفرنس ٹو دا ڈیولپمنٹ پروسیس. سیکنڈلی اس کے پیچھے جو بوسٹر فیکٹر تھے وہ اگین وہی تھا کہ سی فریٹ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن کر گئی تو وہ چیپ ہو گیا تھا. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ویلیو ٹو بلک ریشو میں دیکھا جاتا تھا, جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی اس کو زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے, اس کو زیادہ ٹریڈ کرتے تھے اپنے میس کے مقابلے میں, اپنے کوانٹٹی کے مقابلے میں یا ویٹ کے مقابلے میں. اور پھر کیا ہوا, جب کاسٹ بہت ریڈیوس ہو گئی تو بلک ٹو ویلیو ریورس ہو گیا یہ, اور بلک ٹو ویلیو کے ریفرنس سے بھی گڈز اینڈ سروسز کو ٹریڈ کیا جانے لگا.
یعنی وہ پروڈکٹس جو میس میں یا بلک میں زیادہ ہوتی تھی اپنے ویلیو کے مقابلے میں، ان کو بھی ٹریڈ کیا جانے لگا. دوسری طرف پیسنجرز کی ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی کم ہو گئی، تو ٹریولنگ جو ہے وہ پیسنجرز کی جو انویسٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ایئر ٹریولنگ میں زیادہ چلی گئی بجائے وہ شپس کے ذریعے ہو. اور انٹرنیشنل کالنگ ریٹس کے کم ہونے سے بھی ایک بوسٹر ملا، اور اس نے کیا کیا کہ انفارمیشن فلو کو ایک بہت بڑا سپورٹ میکنزم پرووائڈ کر دیا، جس کی وجہ سے انفارمیشن فلو بہت کوئک ہو گیا. اب اگر ہم ٹریڈنگ روٹس کو دیکھیں جو کہ اس میپ میں آپ کو بہت ویزیبل نظر آئیں گے، کہ جو برٹش نارتھ امریکہ ہے وہ گرین لائن سے شو ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح کنیکٹ ہو رہی ہیں اکراس ڈفرنٹ ایریاز. یہاں ایک سائڈ پہ افریقہ ہے، دوسری طرف نارتھ امریکہ ہے، اینڈ تھرڈ از ساؤتھ امریکہ. اب یہ تین ایریاز جو ہیں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ اس کنیکشن کو الٹیمیٹلی دیکھ رہے ہیں، بریٹن پہ جا رہا ہے، فرانس پہ جا رہا ہے، یعنی پورے یورپ کو یہ سارا فلو یورپ کی طرف جا رہا ہے. تو یورپ جو ہے وہ وہاں سے اپنی میجر پروڈکٹس کو، مینوفیکچرنگ گڈس کو ایکسپورٹ کرتا تھا نیو فرانس کی طرف، اور وہاں سے وہ آگے بھیجتا تھا ساؤتھ افریقہ سائڈ کے اوپر، یا جو فلوریڈا وغیرہ ہے اس ایریاز میں. اور لیکن یہ جو سلیبس ہوتے تھے وہ موو کرتے تھے افریقہ والی سائڈ سے، وہ افریقہ سے جاتے تھے، وہ نیو فرانس کی طرف بھی جاتے تھے، اور پھر وہاں سے وہ موو کرتے تھے برٹن بھی جاتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پروڈکٹ ہیں، آپ دیکھیں گے ٹوبیکو، فرز، انڈیگو، یہ بھی، اور مینوفیکچرنگ گڈز موو کرتی تھی برٹن سے، اور زیادہ تر جو ٹوبیکو، فرز، انڈیگو، نیول سٹور ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، یا شوگر، فروٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ٹوورڈز برٹن موو کرتی تھیں. تو یہ ٹریڈ کا ایک ٹرائنگولر کنیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا تھا پوری کنٹریز کے درمیان، سوسائٹیز کے درمیان. اب اگر اس میں آپ دیکھیں سیکنڈ میپ نے، تو یہ میپ شو کر رہا ہے کہ جو پرنسپل یورو ایشین سی روٹس تھے، یہ بلو لائن اس کو شو کر رہی ہے، تو کتنا زیادہ کنیکٹڈ کر رہے تھے ورلڈ کو اکراس دا گلوب. اور دوسری طرف جو پرنسپل یورو ایشین روٹس ہیں، اگر آپ اس پرنسپل یورو ایشین روٹس کو دیکھیں تو یہ والے وہ روٹس ہیں جو اسپیسیفکلی یہ ایریاز آ رہا ہے، پھر یہ ایریاز آ رہے ہیں جو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں اس کے ذریعے. ہینسٹک روٹس جو ہیں، جو ہینس ڈائناسٹی جو ہے ان کے دور میں جو روٹس اسٹیبلش ہوئے ہوئے تھے، وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ ہینس ڈائناسٹی کے روٹس بھی ہیں جو کنیکٹ ہوئے تھے. ٹرانس سہارا روٹس جو ہیں وہ اسپیسیفکلی اس سہارا ڈیزرٹ کے ایریا میں آ رہے ہیں، جو سارا ڈیزرٹ کو کور کر رہے ہیں. اور یہ جو یلو ایریا ہے سارے کا سارے یہ آپ کو مسلم انفلوئنس ایریا، تو مسلم کنٹریز کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ اس وقت ہو رہی تھی. تو یہ ایک پورے کا پورا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا تھا ایشیا کا، جس میں اسپیسیفکلی چائنا نے یورپ کے ساتھ اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ اور افریقہ کے ساتھ ایک پورے کا پورا گلوبل کنیکشن اور نیٹ ورکنگ ڈیولپ کر دی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں مزید انفارمیشن لینا تو یو کین یوز دیز سلائیڈز، اور جو کہ سلائڈ شیئر ہے جہاں پہ پوری کی پوری ایک سلائیڈز اویلیبل ہوں گی ریلیٹڈ ٹو دا اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا میپس ود رسپیکٹ ٹو دا ٹریڈ اوور دا ٹائم. تو وہ آپ پورے کے پورا آپ اس کو فلو کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں مزید اپنی آسانی کے لیے.